السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں یہ کیمرہ نہیں آن ہو رہا میرا. میں اسی طرح کر لیتی ہوں آڈیو میں ہی نا. ٹھیک ہے, پھر ہم لوگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں, پھر ٹائم بھی ہو جائے گا اوپر, اس لیے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. صدق اللہ العظیم. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی. سورہ شورا کی آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ زمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو. یہ کسی کا اسپیکر شاید آن ہے یا مائک آن ہے, تو وہ پلیز آف کر دیں. میں نے یہاں سے میوٹ تو کیا ہے لیکن پھر بھی شاید ہو رہا ہے. اچھا, آج ہمارا پیرنٹنگ افیکٹو پیرنٹنگ کا الحمدللہ 4th سیشن ہے. 3 سیشن میں ہم نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا تھا اور دیکھا تھا کہ ہمیں کیا کیا اپنے آپ میں وہ اسٹرینتھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, یا وہ کوالٹیز ہونی چاہیے جو ہمیں ایک پرفیکٹ یا نیئر ٹو بی پرفیکٹ مدر بنانے کے لیے چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اس کو پروسیڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس کی اپنے جو بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم بیٹھے ہیں, اور جو افیکٹو پرسنالٹی کے طور پر ہم نے کہا ہے کہ ہمیں ڈیولپ کرنی ہے اپنے بچے کے لحاظ سے ایک بہترین پرسنالٹی سوسائٹی کو دینی ہے, تو اس لحاظ سے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ مجھے میری ڈائری میں لکھے ہوئے کچھ وہ تھے. میرا خیال ہے کہ سب نے جو ہے وہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھی ہوئی ان شاء اللہ تعالیٰ, اور اس کو ضرور نوٹ کریں گے. جو کچھ بھی نوٹ کرنا یعنی ضروری امپورٹنٹ ہو, جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کو ضرور نوٹ کریں گے. تو جو ہے کچھ لکھے ہوئے کچھ وہ تھیں, مطلب کچھ کوٹس تھے اور کچھ ایسے الفاظ تھے جو مجھے بڑا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو سناؤں, آپ کی اسٹرینتھ کے لیے اور آپ کو ایک طرح سے انکریج کرنے کے لیے اور آپ کی موٹیویشن کے لیے. کہ ایک ماں کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں وہ ہے کہ جو ماں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, ایک طاقتور اور جارح بھیڑیے کی طرح ہوتی ہے, بہادر اور ذہین شیر کی طرح ہوتی ہے, اور تیز چیتے کی طرح ہوتی ہے. یا اس کے اندر یہ ساری وٹی ٹیکٹفلنس اور وٹی ہونا اس کی جو ہے نا وہ علامات ہیں ایک ماں کے, ایک شعوری ماں کی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری ہے کہ آپ وہ ہتھوڑی ہیں جو لوہے کو مار سکتی ہے, آپ وہ آنچ ہیں جو چولہے پر ہمہ وقت جلتی ہے, آپ میں پہاڑ کی عظمت ہے جو یہ شدت برداشت کر سکتی ہے. یعنی دونوں یہ شدید چیزیں ہیں نا, ایک ہتھوڑی کا ہونا اور جو لوہے کو مار سکے, اور ایک ہمہ وقت ایک آنچ کا جلنا جو کہ مستقل ایک گرمی اور ایک پیشن دے دوسرے کو. تو وہ چیز کے لیے ایک وہ اس عظمت اور اس گریٹنس کی ضرورت ہے جو ایک ماں میں ہوتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ سکہ ہے, یعنی ماں وہ سکہ ہے جس کے ایک طرف آگ کی حدت اور دوسری طرف زمین کی ٹھنڈک ہوتی ہے. کتنی یعنی مجھے اتنی پیاری بات لگی تھی یہ کہ وہ ایک کوئن کی طرح ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا ہے تو ایک سائڈ جو ہے وہ اس کی آگ کی حدت ہے اور دوسری طرف زمین کی ٹھنڈک ہے. ایک طرف لوہے کی سختی ہے تو دوسری طرف مخمل کی نرمی ہے. وہ جانتی ہے کہ کیسے جزا اور سزا کا فیصلہ کرنا ہے, یعنی کب پنش کرنا ہے اور کب ریوارڈ دینا ہے. یہ اس کی حاضر دماغی, اس کی پریزنس آف مائنڈ کی نشانی ہے. محبت اور سختی کا استعمال کیسے, کب اور کہاں کرنا ہے یہ ایک ماں بخوبی جانتی ہے.
کیونکہ ماں وہ ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے اوپر 3 درجے فوقیت دی ہے. ٹھیک ہے, تو وی آر دوز مدرس, ہم وہ مائیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قوموں کی ان مجاہدین کی فوج کی ماں بنائے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اچھا, آج ہم بات کریں گے ڈیولپمنٹل سٹیجز کی. آج ہم آ جاتے ہیں بچے کے اوپر, اور ہم بچے کو کس طرح ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے اس کی کس طرح کی تربیت کرنی ہے, کون سے وہ مدارج ہیں, کون سے وہ سٹیجز ہیں جس میں سے بچہ گزرتا ہے, اور پھر ان سٹیجز کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیا ان کی نیڈس ہیں, کیا وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں لیس ہونا ہے یا ہمیں تیار ہونا ہے, اور پھر اس بچے کی تربیت کرنی ہے. اچھا, پھر ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ بھائی ہمارا بچہ تو اتنا چھوٹا نہیں ہے, کیونکہ میں تو 0 سے اسٹارٹ کروں گی. تو ہمارا تو بچہ اتنے سال کا ہو گیا, اور ہمارا بچہ تو پتہ چلا ٹین ایجر ہو گیا, اور میری بیٹی تو بھائی شادی شدہ ہو گئی. اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ یہ والے سٹیجز کی پہچان کرنے کی یا اسٹیجز کو جاننے کی. تو ہمیشہ ہمیں پیچھے سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. جب بھی ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ بیس لائن سوچنی پڑتی ہے اور جج کرنی پڑتی ہے کہ میرے پاس اب کون سا بچہ ہے, لیکن اس کے پیچھے کون سی ایسی ریکوائرمنٹس تھی تو جو شاید مجھ سے مس ہو گئی, یا مجھے پتا ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, تو وہ میں ریوائز کروں اس کو. میں ہر چیز کے ہمیں کہتے ہیں نا, وہ انسان نسیان سے نکلا ہے کہ وہ اس کے لیے یاد دہانی شدید ضرورت مجھے اور آپ کو ہوتی ہے کہ ہمیں بار بار کوئی چیز یاد دلائی جائے, ہمیں بار بار اس چیز کا ریویو کیا جائے, تاکہ پھر ہم جو ہے وہ ایک صحیح ٹریک پہ رہیں اور کہیں مس آؤٹ نہ ہو جائیں. جتنا امپورٹنٹ ٹاسک ہوگا, جتنی امپورٹنٹ ہمارا ٹارگیٹ ہوگا, تو ہمیں اس ٹریک پہ رہنے کی بہت شدید ضرورت. اور یہ اس سے بڑھ کے کیریکٹر بلڈنگ, اپنے بچے کی ڈیولپمنٹ, اپنے بچے کی تربیت, اس سے بڑھ کے شاید دنیا میں کوئی اور ٹاسک ہے ہی نہیں. یہی اصل چیز ہے جس کے لیے میں اور آپ بنائے گئے ہیں, جس کے لیے ہم وجود میں لائے گئے ہیں. یعنی یہ وہ امپورٹنٹ ترین جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں, ٹاسک ہیں, اس میں سے یہ سب سے پرائیورٹی پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, مجھ سے شاید ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کا حساب لے گا کہ میں نے کون سے کھانے پکائے, میں نے کیا کیا, کون سے کارنامے انجام دیے, کتنے ٹرپس کی, کتنا کیا میری مطلب اچیومنٹ ہے. وہ بھی ظاہر کنسیڈر کیا جائے گا کہ میں نے کوئی فضول اچیومنٹ نہ کی ہو, یا کوئی اچھی, یعنی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ویسی اچیومنٹ ہے, تو وہ بھی اس چیز کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن جو میری سب سے بہترین اچیومنٹ ہے, جو میری اصل مطلوب اچیومنٹ ہے, وہ یہی ہے کہ میں ایک امت مسلمہ کا بہترین فرد فراہم کر دوں. صحیح ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا, اس کے لیے مجھے سب سے پہلا کام جو مجھے کرنا ہے نا, وہ آج آپ نے 3 دائرے بنانے. جو اپنے پاس جو کاپی پینسل کچھ بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ 3 دائرے بنائیں, 3 سرکلز بنائیں, ڈرا کریں. سب نے کر لیا ڈرا؟ کر لیا ڈرا؟ آواز نہیں آئی کسی کی؟ جی کر لیا. ٹھیک ہے, اب اس میں سب سے پہلے سرکل میں ایک 3 دائرے آپ نے بنائے نا, اس میں سب سے پہلے سرکل میں آپ لکھیں ڈریم, خواب, جو بھی آپ کا خواب, اس میں یعنی خواب لکھ لیں. آج آپ نے یہ ٹاسک کرنا ہے بعد میں جا کے, لیکن یعنی اس سیشن کے بعد, اور مجھے اگلی سیشن میں بتانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن کیا ہے کہ آپ نے اس کو وہ خواب لکھنا ہے ہر بچے کا. میرے 5 بچے ہیں, تو مجھے 5 بچے کا مجھے دیکھنا ہے کہ میں نے کیا خواب ان کے لیے سوچا ہے. جب ہم when we dream high, تو پھر we achieve high targets. جب ہم جو ہے وہ خواب ہی نہیں دیکھیں گے, بس ایک منوٹنس انداز سے اپنے, وہ کہتے ہیں نا کیا, دن ہوئی رات ہوئی عمر یوں ہی تمام ہوئی, وہ والی چیز نہ ہو, اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ. بلکہ ہم خواب دیکھیں, اور دوسرے سرکل میں لکھیں پلان, منصوبہ بندی کرنی ہے مجھے. ٹھیک ہے, وہ پلان لکھیں. اور تیسرے سرکل میں لکھیں امپلیمنٹ, یعنی اس کو مجھے عملی طور پر عملی جامہ پہنانا ہے, عملی طور پر اس کو کرنا ہے, جو کرنے کا میرا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ 3 دائرے کیوں بنے ہیں؟ سب سے پہلے میں خواب دیکھوں گی, اور اس کے بعد اس کے اکارڈنگلی میں پلان کروں گی. یعنی ظاہر ہے میں نے خواب دیکھ لیا کہ جی میں امریکہ کی پریزیڈنٹ بنوں گی, میں اس کے اکارڈنگلی پلان نہیں کر سکتی, کیونکہ میرے سرکمسٹانسز ہی اس کی اجازت نہیں دیتے, وہ اپروچیبل نہیں ہے.
میرے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ امریکہ کی پریزیڈنٹ بن جاؤں. ٹھیک ہے, میں واپس اپنے خواب پہ آؤں گی اور میں اس خواب کو ریویو کروں گی کہ کون سی صحیح ہے, سب سے بہترین خواب دیکھنا چاہیے, اور پھر اس کے لیے پلاننگ بھی پھر اس طرح ہی کرنا چاہیے, اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی اسی طرح کرنا چاہیے. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا اور پھر اس کو پلان بھی کر لیا, پورا اس کا ہم نے فریم ورک بنا لیا, ہم نے پلان کر لیا, پلان آؤٹ کر لیا. اب جو ہے جو ہم امپلیمنٹ کرنے لگے تو وہ رزلٹ سامنے نہیں آ رہا, ویسا ہو نہیں رہا, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم واپس پلاننگ میں جائیں گے, اس پلان کو ریویو کریں گے کہ ہماری پلاننگ میں خرابی ہے. ہم تھرائس اس پلاننگ پہ جائیں گے, یعنی ہم پھر واپس آئیں گے امپلیمنٹ پہ, اپنے اس دائرے پہ جہاں ہمیں ایکشن کرنا ہے. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ واپس ہم جو ہے وہ پلان پہ جائیں گے, پھر امپلیمنٹ کریں گے, نہیں ہو سکا دوبارہ جائیں گے, پھر تھرائس ہم نے کرنے کے بعد پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر کہاں پرابلم ہوگی؟ پھر پرابلم ہوگی ہمارے خواب میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, دیکھیں ہمیشہ ہمیں بہت پریکٹیکل ہو کے سوچنا چاہیے. ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا خواب دیکھ لیا ہوتا ہے جو نہیں ہو سکتا, جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے ہمیں خواب کو ریویو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 سرکلز پہ آپ نے خواب کرنے, جیسے خواب ہوں گے ویسے جذبے ہوں گے, ویسے ارادے اور منصوبے ہوں گے, اور وہی ہماری زندگی کو, پورے زندگی کو پورٹرے کرے گی. پوری زندگی اس کی عکاس ہوگی, پوری زندگی اس کے اکارڈنگلی چل رہی ہو, اس کے مطابق چل رہی ہو. آج ہماری روٹین کیوں خراب ہوئی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے بچوں کے اسکول بند ہیں, ہے نا. عموماً میجورٹی آف مدرس کی روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ ایون پورے گھر کی روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے کیونکہ اسکولز بند ہیں. اسکول کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اسی ٹائم پہ صبح صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں, بچوں کو اسکول بھیج رہے ہوتے ہیں, پھر ہمارے کام شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہم وہ اسی کے اکارڈنگلی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ سب کے سب جو خصوصاً ابھی تو چلو پھر بھی آفیسز وغیرہ کھل گئے ہیں, جب سب کے سب گھر پہ تھے تو ہماری سارے پورے گھر کے کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہوا ہوا تھا. تو وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو جب ہم پلان نہیں کرتے ہیں اور صحیح سے امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں, صحیح سے ہمارے کوئی ٹارگیٹس ہی نہیں ہوتے, بس روز کا ہوتا ہے کہ بس ہم نے یہ روٹین کے کام کرنے, تو وہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایک ماں ہوتی ہے اس کا کیا عمومی طور پر جو اس کا خواب ہوتا ہے, جو عمومی طور پر وہ چاہتی ہے, وہ چاہتی کیا ہے, اس کی خواہشات کیا ہوتی ہیں کہ آئی وانٹ دا بیسٹ آف مائی چائلڈ. میں اپنے بہترین چاہتی ہوں اپنے بچے کا, بچے کے لیے, بچے کے کا بہترین میں مستقبل چاہتی ہوں, بہترین اس کی ہر چیز چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, آج بھی, کل بھی, ماضی بھی, ہر طرح کا اس کا ہر حال جو ہے وہ اس کا بہترین چاہتی ہے. آئی وانٹ دیم ٹو بی ریسپانسبل, ہیپی اینڈ کیئر. وہ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے, ذمہ دار فرد کی حیثیت سے سوسائٹی کے سامنے آئے, ایک خوشگوار زندگی گزاریں ان کی, اور خود ایک ان کا کیئرنگ بیہیویئر, ایک زبردست پرسنالٹی ہو. ٹھیک ہے, آئی وانٹ دیم ٹو ٹیک دیئر پلیس ان دا ورلڈ. ان کا کوئی مقام ہو پورے اس میں, پورے دنیا میں, پوری امت مسلمہ میں, پورے سوسائٹی میں ان کا مقام سمجھا جائے. ٹھیک ہے, ریکگنائزڈ ہو. I want them to have successful relationships. پھر وہ جو بھی تعلقات بنائے, کوئی کیسے بھی تعلقات ہوں, چاہے وہ ماں بہن بھائیوں کے تعلقات ہوں, چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ تعلقات ہوں, چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہوں, پڑوسیوں کے تعلقات ہوں, کسی کے ساتھ ایکس وائی زیڈ کسی سے بھی ملے, ایون آگے فیوچر میں ان کے اسپاؤس کے ساتھ, ان کے ان لاز ریلیشنس, ہر طرح کے ریلیشن شپس میں ان کے بہترین تعلقات ہوں, وہ ایک کامیاب زندگی گزارے. کامیاب زندگی اسی وقت ہوتی ہے نا جب وہ ہر طرح کے تعلق میں, ہر طرح کے معاملات میں جو ہے وہ سکسیسفل ہو. I want them to be productive in whatever they do and gain satisfaction from it. یعنی جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ کچھ یعنی مطلب ایک پروڈکٹیو شخصیت ہو, یعنی وہ جو کچھ بھی کریں, جو کچھ بھی آگے پرسیو کریں, آگے وہ اپنے لیے ٹارگٹ بنائیں اور اس میں کامیابی حاصل کریں, اس کو اچیو کر سکیں, اور پھر اس میں وہ سیٹسفیکشن ہو. یہ نہ ہو کہ میں نے کہہ دیا تھا ڈاکٹر بننے کو تو وہ بیچارہ ڈاکٹر بن تو گیا لیکن اس کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی, اس کو وہ نیٹ ایک وہ ہوتی ہے نا ٹرنکویلٹی, ایک سکون, ایک اطمینان, وہ چیز نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ میں نے اس کو ایک منوٹنس, بس ایک جو آج کا ریورڈ ہے اس کے حوالے کر دیا تھا, تو اس وجہ سے وہ چیز حاصل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چند باتیں ہیں جو ہر ماں چاہتی ہے.
ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ان ساری جگہوں پر یہ ساری چیزیں اچیو کر سکے، یہ سارے جو یہ کم از کم یہ جو مین ٹارگیٹس ہیں یہ وہ ایک سکسیسفل ایک امت مسلمہ کا ایک بہترین فرد کی حیثیت سے سامنے آ سکے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ میں سب سے پہلے یہ دیکھ لوں کہ میں کس کو ریز کر رہی ہوں، کس کی تربیت کر رہی ہوں، کون ہے میرے سامنے، کیا ٹارگیٹ کون ہے میرے سامنے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے میرے سامنے، حضرت اسحاق علیہ السلام میرے سامنے، حضرت مریم علیہ السلام ہے نا. تو میں کس کو ریز کر رہی ہوں، تو میں وہ ٹارگیٹ میں اچیو کر سکوں. تو میری جب رسپانسبلٹی کو میں اویئر کروں گی، شعوری طور پر ایکنالج کروں گی، تب جو ہے نا جا کے میں یہ کام کر سکوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی آیا ہے یہ ہو گیا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، دیکھیں ابھی جو میں نے قرآن کی آیت سورہ شورى کی آیت پڑھی ہے، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ملا جلا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ نہیں بھی دیتا ہے نا. تو ہم سب سے پہلے اس بچے کو اس ایکسیپٹنس کے ساتھ لیں، اس نعمت کی طرح، یعنی مطلب اس ایکنالجمنٹ کے ساتھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے، کتنی بڑی نعمت میرے حوالے کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایکنالجمنٹ میرے پاس ہو گئی، کیا میرے پاس وہ بچہ آ گیا. اب کیا ہوتا ہے جب وہ بچہ میرے پاس آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ میری فل اتھارٹی اس کے اوپر ہو جاتی ہے نا. وہ میرے کچھ بھی ہو، کوئی بھی میرا نہ ہو، بہت سارے لوگ میرا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن میرا بچہ میری فل اتھارٹی میں ہوتا ہے، وہ میرے اختیار میں ہوتا ہے، وہ میرا ہے. ہم کہتے ہیں اون کرتے ہیں نا ہم اس کو کہ یہ میرا ہے، میرا بچہ میری بچی یہ میرا ہے نا. تو یہ اتھارٹی ہے میری. اور جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ساتھ میں ایک چیز لے کر آتی ہے، وہ ہے ذمہ داری، رسپانسبلٹی. جتنی اتھارٹی کی ریئلائزیشن ہوگی اتنی ذمہ داری کا احساس ہوگا. اور جب ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جواب دہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس نعمت کو جو اس نے عطا کیا، اس نے ہمیں بیٹا دیا، یا اس نے ہمیں بیٹی دی، یا اس نے ہمیں ملا جلا کے دیا، یا ہمیں اس نے نہیں دیا، ان سب جگہوں پہ میرا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، ان سب کے لحاظ سے میں نے اس کو کس طرح لیا، اس کو کیسے اس کو پرسیو کیا، اس کو میں نے کیا سمجھا، اور اس کو کس طرح پھر میں لے کے چلی. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ظرف والوں کو ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، نعمتوں کو سنبھالنا، نعمتیں دینا تو اللہ کا کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، وہ ہمیں دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو قبول کرنا بھی ظرف کا کام ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کا اپنا ایٹیٹیوڈ شو کرنا بھی ہمارے ہی ظرف ہے. یعنی ہماری اپنا کتنا ہمارا شعور ہے، جس کی جیسے اس کے لحاظ سے ہی ہمارے ایٹیٹیوڈس اینڈ بیہیویئرس ہوں گے، ہمارے رویے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں تو ہم کس ذمہ داری کو کس طرح محسوس کریں؟ اللہ کی نعمت اور آزمائش کے طور پر، جس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور آزمائش ہے. پھر کیا ہے کہ وہ قوم کی امانت ہے، مسلم امہ کی امانت ہے، وہ ہمیں امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پر ہمیں سپرد کیا، اور وہ مستقبل کے امت کے امام ہیں، قائد کی طرح. ہم اس کے جب ہم نے یہ ریئلائزیشن کر لی نا، ہمیں یہ رسپانسبلٹی کا احساس ہو گیا کہ جو میری گود میں میرا بچہ آیا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، آزمائش ہے، میری امت کا قائد بننے جا رہا ہے، اس کو مجھے امانت کے طور پر دیا گیا ہے، تو پھر میرا ایٹیٹیوڈ بالکل اسی طرح ہو جائے. جب کوئی چیز ہمیں دی جاتی ہے نا، کوئی کسی اور نے دیا اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کو ہمیں واپس بھی کرنا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہمیں کس طرح سنبھال کے رکھنا ہے، جس طرح کی اس کی انسٹرکشنز تھی بالکل اسی کی انسٹرکشنز کو ہم فالو کرتے ہیں اگر ہم ذمہ دار ہوں. اگر ہم ذمہ دار نہیں ہیں، امانت کو سمجھنے والے نہیں ہیں، پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہمارے ایٹیٹیوڈ اس کی طرف بالکل پازیٹیو ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہے. ٹھیک ہے، تو آگے ہمارے پاس ہمارا بچہ بچی اور سارے جتنی اولاد ہے ہمارے سامنے، وہ ہمارے پاس ہے. اب ہے کیا ہے کہ ہمیں اس لحاظ سے اس کو
اس لحاظ سے ہی اس کی تربیت کرنی ہے جیسے کہ بتایا گیا، جیسے کہ حکم دیا گیا۔ اچھا، اس پہ جو سب سے زیادہ کام اولاد کی تربیت پہ کیا ہے، بچوں کی تربیت پہ جو کام ہمیں ریسرچ ورک نظر آتا ہے وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا نظر آتا ہے۔ کسی کو بھی اگر کوئی بھی اس طرح کا ریسرچ ورک ملے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست جو ہے وہ بچوں کی تربیت پہ، لیکن انہوں نے رینڈم جو ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنی ہی جو اتنے زبردست اسکالرس، اتنے زبردست ایجوکیشنسٹ، اتنے زبردست سائنٹسٹ جو گزرے ہیں، ہم انہیں کی جو سارا سرمایہ تھا، ان کی ساری جو ایفرٹس تھی، ان کو ہم سنبھال ہی نہیں سکے، اور نہ ہی ہم نے اس پر کوئی اس کو کمپائل کیا، نہ ہم نے، بلکہ اس سے کیا کس نے فائدہ اٹھایا، اس سے سارے ہمارے غیر مسلم قوم نے اور ہماری جو اہل کتاب ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں، ان لوگ سب نے فائدہ اٹھایا، اور ان لوگ سب نے اس سے مختلف تھیوریز ڈیولپ کی۔ جو ہمارے سامنے جتنی تھیوریز آتی ہیں اس کی بیس جو ہے وہ قرآن اور سنت، اور امام راضی سب سے زیادہ جو ہے وہ آتا ہے وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کا جو کام ہے اس کی بیس پہ جو ہے وہ 2 سائیکالوجسٹ نے کام کیا تھا مختلف ڈومینس پہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایریاز آف لرننگ کے کہ ہمیں جب ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کو ذہنی طور پر بھی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو ہم جسمانی طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے جذباتی، سماجی، ان ساری چیزوں پہ، سارے ایریاز پہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ڈیولپمنٹ کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو انٹیلیجنسز کے جو ہے وہ ٹیسٹ دلا دیے اور ہمارا بچہ بڑا ذہین ہے، ہمارا بچہ ہر چیز میں فرسٹ آتا ہے، ہمارا بچہ ہر جگہ پر کوپ اپ کر لیتا ہے، بڑا سوشل ہے، بڑا فلاں۔ صرف ایک ایریا آف لرننگ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بہت سارے یعنی جو 3 مین ڈومینس ہوتے ہیں اور بہت سارے اس کے لرننگ ایریاز ہوتے ہیں، جس کو ہم اس کو سمجھے کم و بیش جو ہے وہ ہم اس کو 6 سے 7 جو ہے وہ ایریاز پہ کمپائل کرتے ہیں۔ یہاں ہم 2 سائیکالوجسٹ کی بات جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کی ہم تھیوری کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک تھیوری ہے جو جین پیاجے کے نام سے، سوئس سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے جین پیاجے کے نام سے ہیں، اور انہوں نے 4 stages آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، یعنی جو ذہنی استعداد کی تربیت ہے، جو ذہنی استعداد کی جو نشو و نما ہے، اس کے اوپر انہوں نے 4 stages جو ہے وہ مینشن کیے تھے کہ یہ 4 stages ہیں جہاں بچہ ایسی کام کرتا ہے یا ایسی چیزیں دکھاتا ہے، یعنی اپنی جو ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، اس کے ایسے یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہم پھر اس کو کس طرح ہم اس کو اور مزید ڈیولپ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے پاس یہ اسٹرینگس ہیں، یہ پوٹینشیلس ہیں اس ایج میں، اس ڈیوریشن آف ٹائم میں، اس پیریڈ آف ٹائم میں اس کے پاس یہ والی اسٹرینگس ہوتی ہیں، اس کے پاس یہ والی ایبلٹیز ہوتی ہیں کہ ہم اس کو اس کے اوپر اگر کام کریں تو اس کی مزید انٹیلیجنسز یا اس کی مزید ذہنی نشو و نما ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ایک ڈاکٹر ایرکسن کے نام سے تھے جنہوں نے ایجوکیشنسٹ نے یہ بھی، اور انہوں نے 8 stages آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ بتائے تھے کہ یعنی ایک انسان کی نفسیاتی، یعنی بچے کی نفسیاتی اور سماجی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، کون سی ایج میں بچہ کیسی چیزوں کو کس طرح پرسیو کرتا ہے، کس طرح اس کو یعنی مطلب اس کو سینس کرتا ہے، کس طرح اس کو فیل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ریئیکشن بھی اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے۔ اور اس طرح اگر ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو ایک مضبوط قسم کا ایک اچھا ایک پرسنالٹی جو ہے وہ ایک کریکٹر بلڈنگ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو لکھنے کی چیز ہے وہ آپ لکھ لیں، اس میں 6 A's آف پیرنٹنگ جو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس 6 A's ہوتے ہیں، A's آف پیرنٹنگ ہیں، یہ ہمارے فرسٹ اسٹیج میں آتے ہیں جو، تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے 3 سٹیجز کو مینشن کیا، اور وہ 3 سٹیجز، اور انہی 3 سٹیجز پہ امام راضی نے کام کیا تھا کہ 3 سٹیجز کون سے تھے۔ فرسٹ سٹیج ہے پہلے 7 سال بچے کے ساتھ کھیلو، پھر کہا کہ پھر جو اگلے 7 سال ہوں وہ اس میں بچے کو آداب سکھاؤ، اور پھر اگلے جو 7 سال ہیں
اس میں بچے کے ساتھ دوستی کرو، اس کو نصیحت کرو، اس کو دوستی کے ساتھ اس کی دوستانہ جو نصیحت ہوتی ہے وہ کرو. یعنی دوست جو ہوتا ہے وہ بہترین ناصح ہوتا ہے، بہترین ایڈوائزر ہوتا ہے، تو وہ کاؤنسلر ہوتا ہے، تو وہ دوستی، ویسی دوستی تمہاری ہونی چاہیے بچے کے ساتھ. تمہارا بچہ جو آپ سوچ لیں یہ 7 سال، 3 جو ڈیوریشن کے 7 سال ہیں، تو یہ کتنے بن گئے، 3 پیریڈس جو ہیں وہ بن گئے 21 ایئرس کا بچہ ہو گیا. یعنی مطلب سمجھ لیں کہ بالکل شادی کی ایج کا ہو گیا. تو اس وقت تک ہمیں بچے کے ساتھ کیسے سائے کی طرح جو ہے وہ ساتھ میں رہنا ہے، اور کتنی فریڈم اور کتنا ایکسیس دینا ہے، کیا کون سی کیسی چیزیں اس کی اپروچ میں ہونی چاہیے، کس طرح اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس ہونے چاہیے، اس کو ڈسکس کیا. تو یہ جو فرسٹ اسٹیج ہے نا 7 سال بچے کے ساتھ کھیلو، اس میں ہمارے کون سے جو 6 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمیں بچے کو دینی چاہیے، اور بچہ جس کو جو ڈیمانڈ ہے اس کی نیڈ ہے، خالی ڈیمانڈ نہیں ہے، اس کی نیڈ ہے، اس کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلی ہے اٹینشن اینڈ اویلیبلٹی. یعنی ہم بچے کو کی دسترس میں ہوں، اس کو جب اس کو چاہیں اس کو توجہ دے سکیں. دوسری چیز ہے ایکسیپٹینس اور اپروول، کہ ہم بچے کو قبول کریں، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، اس کو ایکسیپٹینس کی فیلنگ ہونی چاہیے کہ میں ویلکم کیا گیا ہوں اس دنیا میں. جب میں آیا ہوں تو ویلکم، سب سے پہلے ویلکم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کون یہ ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے اس کو کہ یو آر دا موسٹ ویلکم چائلڈ؟ کون شو کرتا ہے؟ یہ اس کے پیرنٹس شو کرتے ہیں، اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے جو ریلیشنس ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کے ہونے سے کتنی خوشی ملی ہے. ٹھیک ہے. افرمیشن، وہ جیسا ہے جس طرح ہے اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اس کو ہم نے جانا ہے اور مانا ہے اسی طرح. یہ نہیں کہ میرا بڑا بیٹا تو اس طرح کا تھا. یعنی جب بچہ ہوتا ہے تب تو زیادہ تر یہ چیزیں وہ تو لمبا تھا یہ چھوٹا ہے، وہ پتلا ہوا تھا یہ موٹا ہے. یہ والی جو چیزیں ہم بچوں کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں نا، اور ہمیں لگتا ہے کہ بچے تو اتنا چھوٹا سا ہے، اس کو کیا سمجھ میں آ رہا ہوگا. لیکن یقین کریں کہ وہ جو پیدا ہوا وہ بچہ ہے نا، وہ سب سے زیادہ سینس کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کیوں سینس کر رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. پھر چوتھی چیز ہے اپریسیشن، کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی تعریف کی جائے طریقے سے، پازیٹیوٹی کے ساتھ تعریف کی جائے. ایسی نہیں الٹی سیدھی تعریفیں نہیں، جو اچھی، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کتنی پریز ہونی چاہیے، کتنی تعریف ہونی چاہیے اور کیسی ہونی. افیکشن، محبت، بے لوس محبت، بے نیاز محبت، یعنی ایسی کہ بے غرض محبت، بے نیاز نہیں، بے غرض محبت، کہ کوئی اس کے ساتھ وہ نہیں ہے کہ میں اس لیے پیار کر رہی ہوں کہ بھائی تم آگے جا کے مجھے پیار کرو یا میرے بڑھاپے کا سہارا بنو، یہ جو ہمارے جو نارمس میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں. نہیں، بے غرض محبت جو ہے وہ ہمیں پیرنٹس کے ساتھ، خصوصاً مدر سے اس کو ملنی چاہیے. اتھارٹی، ایک آپ میرے کنٹرول میں ہیں، یعنی وہ کہتا ہے نا کہ کنٹرول، ڈسپلن وداؤٹ اسٹریس، وہ والی چیز ہونی چاہیے کہ یعنی بچے کو ڈپریس کیے بغیر، بچے کو پریشان کیے بغیر اپنے اختیار کی ایک جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، اختیار کی خوبصورتی دکھائی جائے، اختیار کی بدصورتی نہ دکھائی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ 6 A's ہیں جو ہمیں سب سے پہلے پیرنٹنگ میں جو ہے وہ اس کو امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. چلے اب ہم آ جاتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس 2 ہم نے سائیکالوجسٹ کے نام لیے اور جن کے ہم نے تھیوریز ڈسکس بتائیں کہ انہوں نے دی تھی تھیوریز، تو اس کو اب ہم 1 by 1 جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ایج وائز ہم ڈسکس کریں گے. آج ہم صرف ایک گروپ ایج کو جو ہے نا وہ لیں گے، اور وہ گروپ ایج ہے 0 to 2 یا 0 to 3. جو 0 to 2 کی ایج ہے نا، یعنی فرام برتھ till 2 یا from birth till 18 months till 3 years، یعنی 0 سے لے کر جب وہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر 2 سال یا 3 سال تک کی ایج میں بچہ کس طرح اپنی ذہنی نشو و نما اس کی ہو رہی ہوتی ہے، اور کس طرح اس کی نفسیاتی اور سماجی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو 0 to 2 ایج ہے نا، اس میں جین پیاجے نے کہا کہ یہ جو ہے اس کا سینسری موٹر اسٹیج ہے.
یعنی حسی جو اسٹیج ہوتے ہیں نا جس میں بچہ جو ہے وہ سینس کرتا ہے ہر چیز سے اور اپنی ہر چیز اس کی جو لرننگ ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کی کوئی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے؟ جب وہ تو اسکول جائے گا تب لرننگ ہوگی نا, اس سے پہلے کیا اس کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا کہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی کوئی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے؟ بالکل ہو رہی ہوتی ہے. وہ اپنے پیرنٹس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتا ہے, ماحول کو دیکھتا ہے, اور پیرنٹس کس طرح بات کر رہے ہیں, اس کو اٹینشن دے رہے ہیں, اور کس طرح اس کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں, اسمائل کر رہے ہیں یا غصہ کر رہے ہیں, مطلب وہ سب چیزوں سے لرن کرتا ہے. بالکل. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کیا کرتا ہے, وہ روتا ہے نا. اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی صرف تین اس کی وہ ہوتی ہیں, سمجھ لیں نیڈس, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ صرف 3 ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہوتی ہیں 3 نیڈس؟ کیا ہیں؟ چینجنگ, فیڈنگ اور کیئرنگ. 3 نیڈس ہیں بس, ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ہے ڈاکٹر ایرکسن نے یہ کہا کہ 0 to 18 منتھ کا بچہ جو پیدا ہوا ہے اور 1.5 سال تک کا بچہ, سمجھ لیں کہ 1.5 سال تک کا بچے کے اندر ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے یا پیرنٹس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے مسٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی اس کی ذہنی نشو و نما کس سے ہو رہی ہے؟ اس کے حواس خمسہ سے. اس کو جو اللہ تعالیٰ نے 5 سینسز دیے ہیں, وہ چھو رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ سونگھ رہا ہے اور وہ ٹیسٹ کر رہا ہے. ان ساری چیزوں سے اس کی ذہنی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا کیا کوالٹیز ہیں اس کے بچے کی اس اسٹیج کے, جو ہم جو ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں اس کی جو نفسیاتی اور سماجی نشو و نما میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے یا پھر وہ مسٹرسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان پیرنٹس کے یا اس کے سرکل میں جتنے لوگ ہیں ان کے رویوں سے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ٹرسٹ ورتھی ہے. جیسے ہم نے پچھلی کلاسز میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم وہ کھڑکی ہیں جس سے وہ بچہ ہمیں پوری دنیا کو آبزرو کر رہا ہے. تو یہی وہ والی چیز ہے کہ اس سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں جو سب سے پہلا فرسٹ اس کا انٹریکشن کس سے؟ ماں سے ہے. اگر ماں اس کی ساری وہ جو ریکوائرمنٹ اس کی 3 نیڈس ہیں, اس 3 نیڈس کو پورا کرتی ہے تو اس کے اندر وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. آن ٹائم وہ کرتی ہے پورا, لیکن یہ نہ ہو کہ بعد میں اکثر ہوتا ہے نا کہ مائیں وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے یا بچہ لیٹا ہوا ہوتا ہے, ہم نے فیڈ کرا لیا, ہم نے اس کو لٹا دیا سکون سے اور وہ لیٹ رہا ہے, کھیل رہا ہے. اچھا وہ ہماری امی, ہمارے جو وہ ہیں ساس ہیں یا ہمارے ان کے کوئی بھی بزرگ خاتون ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیں بار بار یہ وہ کرا رہی ہوتی ہیں, توجہ دلا رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا کب سے لیٹا ہوا ہے, اس کو بھوک لگی ہوگی, اس کو فلاں ہوگا یا اس کو کچھ. ہم کیا کہتے ہیں, ہم جھانکتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ رو تو نہیں رہا, آرام سے تو لیٹا ہوا ہے, آرام سے تو کھیل رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے وہ ہم اس کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جب تک تم رو گے نہیں نا, جب تک تمہیں نہیں ملنے والی تھی کوئی چیز, جب تم رو گے تبھی تمہیں جو ہے نا وہ کوئی تمہاری ریکوائرمنٹ پوری ہوگی, تمہاری ضرورت پوری ہوگی. تو کیا ہوگا, تمہیں چھیننا ہے دنیا سے, تمہیں چھیننا ہے. تو ہم جب فرسٹ ہینڈ جو ہے جب ہم اس کی یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے ہیں, وہ ہماری اویلیبلٹی اسے چاہیے, ہماری اٹینشن اسے چاہیے, ہماری ایکسیپٹینس اسے چاہیے, وہ سب ہم نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر مسٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ دنیا, جب میری فرسٹ ہینڈ میری مدر میں اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے میرے وقت پہ میری ضرورت پہ جو ہے وہ میری ضرورت پوری کر سکتی ہے, تو میں باقی پوری دنیا پہ کیا ٹرسٹ کر سکتا ہوں. اس میں وہ ٹرسٹ مسٹرسٹ پہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور بچہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بچہ تو بالکل پیور فطرت پہ پیدا ہو, اس کی تو ساری دیکھیں آپ, ساری اس کی کوالٹیز کیسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمارا وہ جو بچہ ہوتا ہے, جو ہر ایک نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, جس کا بھی نیو بورن یا چھوٹا بچہ ہے اس نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فجر پہ اٹھتا ہے. یعنی ان کا چاہے وہ کتنی رات کو پوری رات بھی جاگا ہوا وہ فجر پہ اٹھا ہوا ہوتا ہے نا. اسی طرح تو کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ تھپک تھپک کے سلاتے ہیں کہ اس کو ضروری اس ٹائم میں مجھے پوری رات جگایا اور پھر اب فجر پہ اٹھ کے بیٹھ گئے. یہ فطرت ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسٹل کر دی ہے کہ وہ جو ہے وہ فجر پہ اٹھتا ہے, لیکن ہم اس کو تھپک تھپک کے سلا دیتے کہ بھائی سو جاؤ.
पक के मार के किसी तरह भी डांट के किसी तरह भी सुला देते हैं कि नहीं तुम सो जाओ, ये तुम्हारे सोने का टाइम है, ये तुम्हारे उठने का टाइम नहीं है, जबकि अल्लाह ताला उसको पुकार रहे हैं कि ये उसके उठने का टाइम है। ठीक है, इसी तरह जब वो फितरत में है सफाई, फितरत में है पाकी नफासत, लेकिन क्या होता है कि हम जो है वो उसको क्या चीज पहना देते हैं जिसकी वजह से उसकी नफासत, उसकी वो हिस्सी खत्म हो जाती है, वो जो सेंसरी उसकी वो है मोटिव है वो खत्म हो जाता है। क्या है कि वो जब भी वो खुशी करता है, जब भी वो गंदा होता है वो रोता है, और हम क्या करते हैं कि वो उसको हमने ऐसी चीजें पहना दी हैं, ऐसा पैम्पर हमने ईजाद कर दिया है जो पूरा आधा दिन हमें फ्री कर दे, आधा दिन हमें उसकी किसी पाकी नापाकी की फिक्र ना हो, और हम जो है वो इससे बड़ी जिम्मा रहे कि हमें इसे चेंज करना हो। पहले क्या वो कॉटन की चीजें जरूरी नहीं है कि आपको नैपीज इस्तेमाल करें या आप भी वो चीजें बनाएं या वो पहले सही है एडवांस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएं, लेकिन हम कम से कम ये बच्चे को देखें कि हम जब भी बच्चा गंदा हो या बच्चा जो है वो यानी अपनी चीजों को एक्सक्रीट करे तो उसको जरूर सफाई करे, उसकी सफाई का ख्याल रखें। उससे क्या होगा कि उसकी वो फितरत बरकरार रहेगी, उसकी वो नफासत बरकरार रहेगी। फिर तीसरी चीज आ जाती है केयरिंग। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारी वही जो मैंने एक सेशन में पहले भी बात की थी कि हमारी मोहब्बत ऐसी है कि हमें जब टाइम है तो हम खूब चिमटा रहे हैं, खूब प्यार कर रहे हैं, खूब पला कर रहे हैं, और जब टाइम नहीं है तो हम उसको यदि हम फीड भी कर रहे हैं तो हम गुस्से में कर रहे हैं कि भाई क्या मुश्किल है, मुझे इतने सारे काम पड़े हैं और ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा, और ये मुझे जब से मुझे एंगेज किया हुआ है और देख नहीं रहा कि क्या काम है और क्या नहीं। ये सारी चीजें बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ तक कि आप यकीन करें कि एक छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल महीनों का है, यानी यहाँ तक कि वो शायद 1.25 महीने से यानी मतलब 1-2 महीने का ही क्यों ना हो, वो बच्चे को भी आप जब जोर से उठाते हैं ना, गुस्से में उठाते, वो फौरन आपके एक्सप्रेशंस को देखता है, वो फौरन आपके जेस्चर्स को देखता है कि आपने गुस्से में उठाया है या आपने उसको मोहब्बत में उठाया। जल्दी में हमने उठा लिया लेकिन हमारे चेहरे पे तमानियत है, हमारे चेहरे पे सुकून है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है, बच्चा सुकून में रहेगा। लेकिन अगर उसने ऑब्जर्व किया कि हम गुस्से में हैं, वो फौरन रोएगा, फौरन इरिटेट होगा, फौरन चिड़चिड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो ये सेंस कर लेता है कि हमारा मूड खराब है, हमारे वो जो है वो मुझे याद आता है कि मैं जो है वो अंधेरा हो रहा था, लाइट ऑफ होती थी, लेकिन जो है ना मेरी बच्ची जो है बिल्कुल मेरे ख्याल साल की भी पूरी नहीं थी, लेकिन जो है वो आई थिंक 7 to 8 months की या 9 months की इस तरह थी। तो जो है अगर मैं कभी जो है वो किसी बात पे रो रही होती है और बिल्कुल खामोशी के साथ वो मेरे मुंह के ऊपर, मेरे चेहरे के ऊपर जो है ना वो हाथ फेर फेर के इस चीज को फील करने की कोशिश करती थी कि अम्मी उदास हैं या अम्मी, और वो फिर उसके बाद मुझे प्यार करेगी। ये इतना सा बच्चा इन सारी चीजों को महसूस करता है कि हम कब उदास हैं, हम कब गुस्से में हैं, हम कब, हमारी सारी फीलिंग्स को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर उसका भी रिएक्शन जो है वो उसी तरह का होता है, फिर वो आगे वो सारी चीजें सीख रहा होता है और सारी चीजें फिर वो उसी तरह अपने एटीट्यूड्स को उसी तरह डेवलप भी करता है। यहाँ पर क्या होता है कि सेंसरी मोटर स्टेट जो हमारा है, जो हम जहनी इस्तेदाद की बात कर रहे हैं, जो जहनी नशोनुमा की बात कर रहे हैं, तो ये जो 0 to 2 वाला बच्चा है ना, ये कहते हैं ना कि बेस्ट इमिटेटर होता है। इस एज में बच्चा जो आप कर रहे हैं ना, जैसे मुंह बना रहे हैं, जैसी बात कर रहे हैं, जैसे अल्फाज बोलते हैं, वो उसी तरह, उसी एक्सेंट में उसी तरह बात करता है, उसी तरह जो है वो उस चीज को लेता है, उसी वो पूरी सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और क्योंकि वो सिर्फ सबसे जो पहले रोल मॉडल है उसके लिए वो आप ही हैं, तो वो हमें ही देख रहा होता है और हमें ही फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, तो और इसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो इस तरह से, जबकि हमें लग रहा होता है कि बच्चे को अभी क्या है, उसने तो बोलना भी नहीं सीखा, लेकिन अभी ही वो सारे अल्फाज को स्टोर कर रहा होता है। सबसे ज्यादा उसकी लिसनिंग हो रही होती है, सबसे ज्यादा उसकी यानी जो इनपुट है ना, इस वक्त ये इनपुट का ऑब्जर्वेंट पीरियड होता है। तो ये उस वक्त हमें जितना हम स्टोर कर सके ना, जितना हम उसको दे सके वो हमें देना होता है। वो सारे हमारे हवासे खमसा से जो है ना, वो अपने हवासे खमसा से जो है ना वो सेंस करता है और फिर उसको उसी तरह जो है वो हमें रिस्पॉन्स करके दिखाता है।
ठीक है. दूसरा जो जज्बाती नशोनुमा का जो स्टेज है उसमें आता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. यानी कि क्या है कि ऑटोनॉमी कहते हैं कि जब आपका बच्चा 1.5-2 साल का हो जाता है, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि 1.5-2 साल का हुआ, यहाँ हुआ नहीं. एक तो ये कि हमें उसको संभालना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो हर जगह हर चीज को पकड़ के जो है वो मुंह में डालना, हर जगह पर हमकना, हर जगह जो है वो बढ़